صحافت کی دنیا میں چھپے میر جعفر اور میر صادق بھی کھل کر سامنے اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ حیران کن طور پر راتوں رات امیر ہونے کا انہیں شرف بھی حاصل۔ میں ان کی ذاتیات پہ تو بھی بات نہیں کروں گا، لیکن ہمارے ایک سینئر صحافی عباس اطہر شاہ صاحب کے بارے میں انہوں نے جو کلمات ادا کیے ہیں وہ کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں ہے کہ لاہور میں جوئے خانے چلتے ہی عباس اطہر صاحب کے نام سے تھے۔ ایک شخص جو دنیا سے جا چکا ہے اس کے بارے میں اس قسم کے الزامات لگانا کیا مبشر لقمان کو زیب دیتا ہے؟ پاکستان میں کرائم رپورٹنگ پولیس کا ٹاؤٹ بنے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ مبشر لقمان صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے راتوں رات ترقی کی، راتوں رات دولت بھی حاصل کی، طیارے کے مالک بھی ہیں، قیمتی گاڑیاں بھی ہیں۔ مبشر لقمان کو اس بات کا اندازہ نہیں کیونکہ وہ خود صحافی جو نہیں ہے، نہ وہ پریس کلب کے ممبر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے تو کبھی کسی پرنٹ میڈیا میں قاعدہ کسی ورکر صحافی کے طور پہ تو کام ہی نہیں کیا۔ انہیں کیا پتا کہ ایک پرنٹ میڈیا کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ بولیں، جرت کریں، ان صحافیوں کے نام لیں جنہیں آپ ٹاؤٹ قرار دے رہے ہیں۔ آپ عباس اطہر شاہ صاحب پہ لگائے گئے الزامات کو ثابت کریں، جس طرح فواد چودھری صاحب جو ہمارے سابق منسٹر رہ چکے ہیں ان کا نام لیا تھا نا، تو پھر فواد چودھری صاحب نے آپ کو جرت اپنی دکھائی تھی، تو پھر اس کے بعد آپ نہیں تھے بولے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں خرم پاشا۔ ناظرین، ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران اور صحافیوں کے درمیان جو ایک تنازع جاری ہے وہ تو اب کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تنازع کے جہاں نقصانات ہیں وہاں بہت سارے فائدے بھی سامنے آئے ہیں۔ وہ فائدے کیا ہیں کہ صحافت کی دنیا میں چھپے میر جعفر اور میر صادق بھی کھل کر سامنے اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمیں اپنی صفوں میں موجود ایسے میر جعفروں اور میر صادقوں کا بھی پتہ لگ رہا ہے کہ جو اندر سے کیا ہیں، اور ایسے ایسے چہرے سامنے آ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جہاں تک رہی بات اس تنازع کی، تو یہ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ کسی بھی صحافی کا ڈی آئی جی آپریشن کے ساتھ کوئی ذاتی تنازع نہیں ہے، اور جب بات چند صحافیوں کی آئی تو پوری کمیونٹی کھڑی ہو گئی، تمام ورکر ساتھی کھڑے ہو گئے، اور الحمدللہ صحافیوں کی ایک بڑی تعداد، صحافیوں کی تنظیموں کی بڑی تعداد اس وقت لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری کی قیادت میں بالکل ایک چھت تلے اتفاق کے ساتھ موجود ہے۔ اب یہاں پہ آج ایک میں ذکر کروں گا کہ ایک وی لاگ سامنے آیا، اسے دیکھنے کا موقع ملا، اور وہ وی لاگ تھا مبشر لقمان کا۔ مبشر لقمان جو ایک اینکر بھی ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز میں بطور اینکر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں، آج کل اپنا ذاتی وی لاگ کرتے ہیں یوٹیوب چینل پہ مبشر لقمان کے نام سے۔ مبشر لقمان جو بڑا اپنے آپ کو ایک جرت مند اینکر بھی کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں وہ خاصے جرت مند بھی ہیں، اور انہوں نے بہت مختصر وقت میں نہ صرف کامیابیاں سمیٹیں بلکہ بڑی حیران کن طور پر راتوں رات امیر ہونے کا انہیں شرف بھی حاصل ہے۔ میں ان کی ذاتیات پہ تو بھی بات نہیں کروں گا، لیکن ہمارے ایک سینئر صحافی عباس اطہر شاہ صاحب کے بارے میں انہوں نے جو کلمات ادا کیے ہیں وہ کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ عباس اطہر شاہ صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میرے والد مرحوم سلیم پاشا انہیں اپنا استاد کہا کرتے تھے، کہ میرے والد بتایا کرتے تھے کہ جب 1969 میں انہوں نے جرنلزم کا آغاز کیا تھا تو ان کے پہلے استاد عباس اطہر شاہ صاحب تھے، جن سے انہوں نے سرخی بنانا سیکھی تھی، اور میرے والد مرتے دم تک عباس اطہر شاہ صاحب کا بہت احترام کرتے تھے۔ میری بھی یہ خوش قسمتی کہ جب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو اس وقت عباس اطہر شاہ صاحب دوپہر کے اخبار صحافت کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، اور اس دور میں دوپہر کے اخبارات اپنی سرخیوں پہ بکا کرتے تھے، اور عباس اطہر شاہ صاحب کی سرخیاں ڈسکس ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے ہسٹری میں چلے جائیں تو عباس اطہر شاہ صاحب کی ایک سرخی ادھر تم ادھر ہم، وہ شورا آفاق سرخی تھی کہ جس کے اندر سے آج تک پیپلز پارٹی نہیں نکل سکی۔ پیپلز پارٹی کے قائد بانی ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہیں انہیں اس کا خاصا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا تھا، اور وہ ایسی سرخی تھی کہ جس نے پیپلز پارٹی کو مشکلات میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ لاہور کے صحافیوں کی ایک بڑی تعداد کا شمار عباس اطہر شاہ صاحب کے شاگردوں میں ہوتا ہے، جنہوں نے ان سے سیکھا، ہم نے ان سے سیکھا۔ ایک مختصر ٹائم گزرا لیکن سیکھنے کا موقع ضرور ملا، اور میرے والد مرحوم کی وجہ سے وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔
ناظرین، جس وقت ہم نے 2002 میں روزنامہ مقابلہ کا آغاز کیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چونکہ وہ بھی دوپہر کا اخبار تھا اور ہمارے جوائنٹ ایڈیٹر تنویر عباس نقوی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، تو وہ اکثر عباس اطہر شاہ صاحب سے سرخیاں ڈسکس کیا کرتے تھے، کیونکہ دوپہر کے اخبارات میں سرخی سب سے اہم رول پلے کرتی ہوتی تھی۔ تو عباس اطہر شاہ صاحب ہماری رہنمائی کرتے تھے، ان سے ہمیں سیکھنے کا موقع بھی ملتا تھا، اور روزنامہ مقابلہ کا بطور دوپہر کے اخبار کامیاب ہونے میں عباس اطہر شاہ صاحب کا بھی بہت ہاتھ تھا۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ عباس اطہر شاہ صاحب جس مقام پہ رہے، جس طرح انہوں نے اپنی فرائض صحافت میں انجام دیے، ان کا صرف لاہور نہیں پورے پاکستان میں نام تھا، دنیا میں لوگ ان کو جانتے تھے، اور ان کے بنائے ہوئے، ان کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے شاگرد بعد ازاں خاصی ترقی کر گئے اور آج بھی موجود ہیں۔ لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ان کا جو آخری ادارہ تھا ایکسپریس میڈیا گروپ، وہاں سے کسی نے بھی اس حوالے سے آواز بلند نہیں کی کہ مبشر لقمان ان کے بارے میں کیا کہہ ہے۔ مبشر لقمان نے عباس اطہر شاہ صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے، پہلے وہ ذرا کلمات میں آپ کو سناتا ہوں کہ لاہور میں جوئے خانے چلتے ہی عباس اطہر صاحب کے نام سے تھے۔ عباس اطہر صاحب ہماری صحافت کا ایک وقت میں سب سے بڑا نام، انہوں نے چلائے ہیں جوئے خانے، سب کو پتہ ہے، اور پولیس والے ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے تھے ہر وقت، خاص طور پہ جب وہ ایکسپریس گروپ کے گروپ ایڈیٹر تھے، اور بھی بڑے لوگ ہیں ایسے، یعنی میں ایک کی بات نہیں کر رہا۔ جی ناظرین، آپ نے عباس اطہر شاہ صاحب کے بارے میں مبشر لقمان کے القابات سنے ہیں، وہ کلمات سنے جو وہ فرما رہے ہیں۔ مبشر لقمان میں اگر اتنی جرت ہوتی تو پھر عباس اطہر شاہ صاحب کی زندگی میں یہ بات کرتے۔ ایک شخص جو دنیا سے جا چکا ہے، اس کے بارے میں اس قسم کے الزامات لگانا کیا مبشر لقمان کو زیب دیتا ہے؟ اسی طرح انہوں نے لاہور کے صحافیوں پہ بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں، خصوصاً کرائم رپورٹنگ کے حوالے سے جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کی ہیں، ذرا وہ بھی سنیں۔ پاکستان میں کرائم رپورٹنگ پولیس کا ٹاؤٹ بنے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، یہ میں آپ کو لکھ کر بتا رہا ہوں۔ آپ پولیس کا ٹاؤٹ اگر نہیں بنتے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فرض کریں لاہور میں 75 تھانے ہیں، اب کس تھانے میں رات کو کس کو شراب کے نشے میں پکڑا ہے، اور کون کس ایم این اے کا بیٹا ہے، یا کون کس کا وہ شوہر ہے، یا کس میاں بیوی کی لڑائی ہوئی ہے کسی اور تھانے میں، یہ ایک رپورٹر کو گھر بیٹھ کے کیسے رپورٹ ملتی ہے کہ جب تک اس کو وہاں کا مورر جو ہے وہ فون کر کے یہ نہیں کہتا سی مبشر لقمان پڑھے تھے، وہ اس کو آئے بغیر اس کو پتہ چل جائے گی، یا اس کے پاس گاڑی سے شراب نکلی ہے، یا اس کے گارڈز کو ہم نے پکڑا ہے۔ یہ ساری رپورٹس جو ہیں یہ پولیس والا ہی اس کو دیتا ہے رپورٹر کو، اور یہی ایک نیٹ ورک ہوتا ہے۔ اور نارملی تو پہلے کیا کرتے تھے اخبار والے کہ یہ تو ہر تھانے کی رپورٹ کا انہوں نے پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ 500 سے لے کے 1500 روپے تک ہوتا تھا کہ یار تم اگر ٹائملی رپورٹ ہمیں کر دیتے ہو اور صرف ہماری ہے تو اس کے اتنے پیسے ہیں، اور اگر جنرل رپورٹ ہے تو اس کے اتنے پیسے ہیں، تاکہ کسی کی کوئی مسنگ نہ ہو جائے۔ تو یہ بات تو طے سمجھ لیں کہ جو سکسیسفل کرمنل صحافی ہوتا ہے اس کا پولیس کے ساتھ گٹھ جوڑ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پولیس بھی ان کو استعمال کرتی ہے، اور پولیس بھی ان کو کئی جگہوں پہ استعمال کرتی ہے، کیونکہ پولیس ہمیشہ سے وسائل کا شکار رہی ہے، اور پولیس ہمیشہ اس کے اوپر پریشرز آتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ مبشر لقمان لاہور کے کرائم رپورٹرز کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ میں یہاں ایک میرا سوال ہے، ہم ورکر جرنلسٹ ہیں اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ آج بھی ہم مزدوری کرتے ہیں، ہمارے پیچھے کسی ملک ریاض کا ہاتھ نہیں ہے، ہمارے پاس طیارے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہماری قیمتیں جائیدادیں ہیں۔ مبشر لقمان صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے راتوں رات ترقی کی، راتوں رات دولت بھی حاصل کی، اور طیارے کے مالک بھی ہیں، قیمتی گاڑیاں بھی ہیں، کیونکہ ان کے گاڈ فادر جو تھے وہ بہت لینڈ لارڈ لوگ تھے۔ اور جو ورکر صحافی ہوتا ہے اس کی تو بدقسمتی ہے، اس نے مزدوری کرنی ہے، اس نے اپنی سیلری پہ ڈیپینڈ کرنا ہے، وہ تو اپنا کچن پورے مہینے کا اگر چلا لے تو اس کے لیے بہت بڑی ایک کامیابی ہوتی ہے۔ مبشر لقمان کو ایک ورکر صحافی کے مسائل کا اندازہ نہیں ہے، اس کی مشکلات کا اندازہ نہیں ہے، ایک ورکر صحافی کس طرح سروائیو کرتا ہے، مبشر لقمان کو اس بات کا اندازہ نہیں، کیونکہ وہ خود صحافی جو نہیں ہے، نہ وہ پریس کلب کے ممبر ہیں۔ انہوں نے خصوصی طور پر پرنٹ میڈیا کا ذکر کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے تو کبھی کسی پرنٹ میڈیا میں باقاعدہ کسی ورکر صحافی کے طور پہ تو کام ہی نہیں کیا۔ انہیں کیا پتا کہ ایک پرنٹ میڈیا کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔
پرنٹ میڈیا میں جب ہم لوگ تھے، جب ہم لوگوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور اس وقت پرنٹ میڈیا کے کیا حالات ہوتے تھے، کس طرح سروائیو کرتے تھے، اگر تنخواہیں ٹائم پر نہیں ملتی تھیں تو ہماری سروائیول کتنا مشکل ہوتی تھی، کن مشکل حالات سے ہم لوگ گزرتے تھے، مبشر لقمان کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں تو جب وہ اینکر بنے تو انہوں نے آسائشات والی زندگی دیکھنا شروع کر دی تھی. ہم ان کی ترقی سے کوئی جیلس نہیں ہیں یا خائف نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بہت دے. جہاں ایک جہاز ہے ان کے پاس، اللہ ان کو 10 جہاز دے. جہاں ایک مرسیڈیز گاڑیاں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار گاڑیاں دیں. ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، کیونکہ عموماً اگر دیکھا جائے ان کے بہت سارے پروگرام ادھورے ہی ہوتے ہیں. میں ابھی ذاتیات پہ تو بات نہیں کروں گا، بہت ساری باتیں ہیں، تاہم اس چیز پہ میں احتجاج تو ضرور کروں گا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. اور ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی عزیز اللہ خان، جنہیں آج کل صحافیوں کے بارے میں بولنے کا بہت شوق ہے، ان کی بھی وہ پوری فیور کر رہے تھے، ان کو سپورٹ کر رہے تھے. کریں، ان کا حق بنتا ہے، لیکن جن صحافیوں کو وہ ٹاؤٹ قرار دے رہے ہیں تو مبشر لقمان اتنی جرت کا مظاہرہ کریں، ان صحافیوں کے نام تو لیں، ان کرائم رپورٹرز کے نام تو لیں. آپ تنقید کر رہے ہیں ارشد انصاری صاحب پر، یہ ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں، اور اس میں وہ جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. پہلے یہ ذرا سنیے. اب ارشد انصاری صاحب تو 13 سال سے پریس کلب کے صدر ہے. ان کا نام آنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر ان کا نام رائٹلی یا رانگلی ان چیزوں میں آتا ہے تو پوری صحافی برادری جو ہے لاہور کی وہ اس میں انوالو ہو جاتی ہے. اور اگر وہ غلط ہے تو ان کو سپورٹ کرنے والا ہر صحافی جو ہے پھر وہ غلط ہو جاتا ہے. اور اگر وہ صحیح ہیں تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیسے کوئی اتنے بڑے عہدے والے کو بار بار بلیم کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک تکلیف دہ بات ہے اور سوچنے والی بات ہے. لیکن اس کی کئی ریزنز ہیں. لیکن ابھی تک وہ ڈی ایس پی صاحب نے، وہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں غلط کوئی نہیں. یعنی جب وہ کہتے ہیں کہ صحافی سوسائٹی پہ کیا ہو رہا ہے تو بھائی صرف گند ہو رہا ہے وہاں پہ. اگر وہ کہتے ہیں صحافی سوسائٹی پہ 2 نمبری ہوئی ہے تو 2 نمبری نہیں ہوئی، 222 نمبری ہوئی ہے. وہاں پہ لوگوں کا حق مارا گیا ہے. وہاں صحافیوں کے علاوہ ہر ایک کے پلاٹ ہیں. اور آپس کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر کل کو اس کا کوئی لیگل ڈاکومنٹ نکلے گا نا، اس کا جب پتہ چلے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ صحافیوں کی پوری سوسائٹی جو بنی ہوئی ہے یہ شاید قانونی طور پہ صحیح نہیں ہے. اور یہ پرویز الہی نے بھی بھنڈ کیا تھا، اور ان کے بعد پریس کلب جو ہے جان بوجھ کر اس بھنڈ کو کرتا رہا. اور ہر باری یہ جو لسٹیں ہیں، پلاٹ اس کا نکلنا ہے تو اس کا نکلنا ہے یا اس کو دینا، اس کے اوپر الیکشنز ہوتے ہیں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ. جی تو ناظرین، آپ نے سنا کہ وہ ارشد انصاری صاحب کے 13 بار صدر منتخب ہونے کی بھی بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صحافی کالونی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ارشد انصاری صاحب کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ صحافیوں کو ان کی چھت دلانے میں ان کا بڑا کردار ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا یہ صحافی برادری پہ ایک احسان ہے کہ انہوں نے 2003 میں لاہور پریس کلب کے ممبران کے لیے صحافی کالونی کا اعلان کیا. نہ صرف اعلان کیا بلکہ ان کو جگہ دی اور وہاں پہ پلاٹ پرووائڈ کیے گئے. اب جن صحافیوں کو وہاں پلاٹ فراہم کیے گئے، اگر کوئی صحافی اپنا پلاٹ بیچ گیا وہاں سے، جو اس کا حق بنتا تھا، وہ مالک تھا، اب وہاں پہ کسی پرائیویٹ شخص نے گھر بنا لیا ہے، تو اس میں 2 نمبری والی کون سی بات ہے؟ مبشر لقمان صحافی کالونی کے ڈاکومنٹس کی بات کر رہے ہیں تو بھائی لائیں سامنے، خالی ہواؤں میں باتیں تو نہ کریں. وہ تمام ڈاکومنٹ سامنے لائیں اگر اس میں کوئی 2 نمبری ہے. اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ صحافیوں کو پلاٹ الاٹ نہیں ہوئے تو وہ چیزیں سامنے لائیں. الحمدللہ وہاں کے تمام جو اس دور میں لاہور پریس کلب کے 900 سے زائد ممبران تھے، ان کو پلاٹ الاٹ کیے گئے. اور اس چیز کا کریڈٹ جہاں میں ارشد انصاری صاحب کو دیتا ہوں، وہاں پر ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں اقبال چودھری صاحب، ان کا بڑا اہم رول تھا، کیونکہ وہ اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ان کے میڈیا کوآرڈینیٹر بھی تھے، اور انہوں نے ایک برج کا رول پلے کیا تھا صحافیوں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان. اسی طرح لاہور پریس کلب کے سابق صدر جو ہیں محسن گرایا صاحب، ان کی کاوشیں بھی تھیں. اور صرف یہی لوگ نہیں، اور بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جو ارشد انصاری صاحب کے اس دستے کا حصہ بنے کہ جس نے صحافیوں کو صحافی کالونی دلانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا. آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ارشد انصاری صاحب 13 بار صدر بنے ہیں، وہ انشاءاللہ 14ویں بار بھی لاہور پریس کلب کے صدر منتخب ہوں گے. آخر اس شخص میں کوئی تو ایسی کوالٹی ہے کہ صحافی ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، ناقدین تنقید بھی کرتے ہیں، ان پر الزامات بھی لگاتے ہیں. لیکن آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ وہ شخص 13 بار صدر بن چکا ہے
اور انشاءاللہ 14ویں بار بھی بننے جائے گا. کوئی تو کوالٹی ایسی ہوگی نا. کچھ صحافی باشعور ہیں, انہوں نے اپنے لیڈر کا انتخاب کرنا ہے, تو انہیں پتہ ہے مخالفین جو مرضی کہتے جائیں. لیکن کیا کوئی آج تک ارشد انصاری صاحب پر لگائے گئے الزامات سامنے لا سکا؟ آج آپ ڈی آئی جی آپریشن کی حمایت کر رہے ہیں تو کریں, کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے, جس کا جو دل کرتا ہے کرے. ہم ورکر صحافی ہیں, ہم تو اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہم ارشد انصاری صاحب کی قیادت میں متحد ہیں اور انشاءاللہ متحد رہیں گے. ذاتی طور پہ ہمارا بھی ڈی آئی جی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں تو آج تک ڈی آئی جی آپریشن کو ملا تک نہیں ہوں, تو میرا کیا اختلاف ہوگا. لیکن ہم کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. جو ہمارا قائد ہمیں ہدایات دیں گے ہم اس کے لیے فرنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اس تنازع کا کوئی نہ کوئی حل تو نکل آئے گا. آج نہیں نکلے گا, کل نکل آئے گا. ایک نہ ایک دن حل تو ہونا ہے کہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل بات چیت پہ تو ہوتا ہے, تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا. لیکن اس تنازع نے وہ تمام چہرے بے نقاب کر دی ہیں. یہ معلوم ہو چکا ہے کہ صحافیوں کا دوست کون ہے, صحافیوں کا دشمن کون ہے. اچھا, اس میں ایک اور بات مبشر لقمان نے کہی, ذرا پہلے وہ بھی سنیے. بقول ان کے کہ شوبز کے صحافی تصویریں چھاپ کر گھر بنا لیتے تھے, ذرا یہ بھی سنیے گا. یا تو ہوتا نا جیسے شوبز کا صحافی, اس کے اوپر الزام ہے کہ جی اس نے ایکٹریسوں کی تصویریں چھاپی اور پھر اس نے گھر بنا لیا. تو چلے ٹھیک ہے, معصوم سا آدمی جس نے گھر بنا لیا لوگوں کی تصویریں چھاپ چھاپ کے. جی ناظرین, آپ نے سنی ان کی بات, تو کاش وہ ان صحافیوں کے نام بھی لیں کہ جنہوں نے تصویریں چھاپ کے گھر بنا لی ہے. آپ کو کس بات کا دکھ ہے؟ آپ کو دکھ اس بات کا ہے کہ آپ کو صحافی نہیں مانتے. آپ کو دکھ اس بات کا ہے کہ آپ پریس کلب کے ممبر نہیں ہیں. آپ کو دکھ اس بات کا ہے کہ آپ کو وہاں پلاٹ نہیں ملا. تو بھائی اگر آپ کو صحافی کلونی میں پلاٹ نہیں ملا, اگر کسی ورکر صحافی کو وہاں مل گیا ہے, تو آپ کو اس بات کا کیوں دکھ ہو رہا ہے؟ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں. یہاں پہ جو ورکر صحافی ہیں نا, میں نے پھر کہا سٹارٹ میں کہ وہ تو بیچارے اپنا کچن پورا کر لیں, بڑی بات ہے. وہ تو جہاز نہیں لے سکتے نا, ورکر صحافی نہیں لے سکتا. میں دعوے سے کہتا ہوں ورکر صحافی قیمتی گاڑیاں نہیں لے سکتا, ورکر صحافی قیمتی گھر نہیں لے سکتا. اور آج بھی ہماری صفوں میں ایسے صحافیوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے کہ جو بڑی مشکل سے اپنے گھر کے کچن چلا رہے ہیں, کیونکہ وہ تنخواہوں پہ یقین رکھتے ہیں, وہ حق حلال پر یقین رکھتے ہیں. اس حوالے سے اگر ادارے چاہیں تو اداروں کے پاس ہر صحافی کی رپورٹ ہے. ہم پھر بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں کہ میری بھی جانچ پڑتال کریں, میرے احساسوں کو بھی سامنے لائیں, اور جو لوگ صحافیوں پہ تنقید کر رہے ہیں ان کے بھی احساسوں کی ذرا چھان بین کریں کہ میڈیا میں آنے کے بعد کہاں سے اتنی ساری دولت آ گئی, کس طرح طیارہ آ گیا, کس طرح قیمتی گاڑیاں آ گئیں. میری زندگی میں ایک مبشر لقمان سے ملاقات ہے, میں اس کا بھی واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ان دنوں میں اسی ادارے میں کامرس کی بھیڑ تھی میرے پاس. تو ایک افطار پارٹی ورلڈ کال ایک ٹیلی فون کمپنی تھی سابق گورنر سلمان تسیر کی. ہمیں افطاری پہ انوائٹ کیا گیا پی سی ہوٹل میں. تو جس طرح ہی ہم کرسٹل ہال کی ایکسیلیٹر سے اتر رہے تھے تو ایک شخص نے ہمارا استقبال کیا بڑی مسکراہتے چہرے کے ساتھ, اور تمام صحافیوں کو لے جا کے ٹیبل پر بٹھایا. اور اس کے بعد وہ شخص بار بار آتا تھا, وہ ہم سے پوچھتا تھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. تو اس وقت یہ تعارف ہوا کہ ان صاحب کا نام مبشر لقمان ہے اور یہ ان کا میڈیا ڈیل کرتے ہیں ورلڈ کال کا. یہ میری ایک کئی برس پہلے کی ملاقات ہے, اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کی ترقی دیکھی راتوں رات ہوتے. تو جناب مبشر لقمان, آپ نے کبھی پرنٹ میڈیا میں کام نہیں کیا, آپ کو صحافیوں کے مسائل کا نہیں پتہ. اور اگر آپ میں اتنی جرت ہے تو پھر آپ ان تمام صحافیوں کے نام لیں جن پہ آپ الزامات لگا رہے ہیں, جنہیں آپ ٹاؤٹ قرار دے رہے ہیں. پھر ان ٹاؤٹوں کے نام لیں, جرت کریں. بڑا مزہ آتا کہ عباس اطہر شاہ صاحب کی زندگی میں آپ ان کا نام لیتے اس طرح. اور بے حسی کا عالم یہ ہے کہ عباس اطہر شاہ صاحب کے اس وقت سینکڑوں شاگرد اس فیلڈ میں موجود ہیں, لیکن وہ اس بات پہ احتجاج ہی نہیں کر رہے. انہیں چاہیے تھا کہ ایک ایسے شخص کو منہ توڑ جواب دیتے کہ جو ان کی زندگی میں تو جرت نہیں کر سکا, آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے, تو کس طرح ان کا نام لے رہا ہے, اور لاہور کے سارے جوئے خانے ان کے سر پہ فٹ کر رہا ہے. عباس اطہر صاحب کی ایک چیز جو میں نے دیکھی تھی, جو مجھے ایک مختصر سا ٹائم ملا تھا ان کے ساتھ کام کرنے کا, اس میں کیا تھا
کہ ہم نے دیکھا ان کے پاس کوئی بھی شخص آ گیا ہے نا کوئی داد رسی کے لیے تو وہ فوراً کسی پولیس افسر کو فون کرتے تھے، اور ساتھ بیٹھے کئی لوگ کہتے تھے کہ آپ نے کیوں کیا، تو انہوں نے کہا یار مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ کوئی میرے پاس چل کر آ گیا. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ لاہور پولیس کے تمام سینئر افسران ان کا بڑا احترام کرتے تھے، عزت دیتے تھے. وہ عزت احترام میں نے نہیں کسی صحافی کا دیکھا آج تک کہ جو عباس اطہر شاہ صاحب کو ملا ہے. ایک عظیم صحافی جس نے کئی شاگرد پیدا کیے، جس کی سرخیوں کا آج بھی بول بالا ہے. آپ اٹھ کے آپ اس پہ الزامات لگا رہے ہیں، خود آپ ایک سرخی نہیں نکال سکتے. معذرت کے ساتھ آپ کو میری بات بہت چبھے گی، لیکن اب میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ بولیں، جرت کریں، ان صحافیوں کے نام لیں جنہیں آپ ٹاؤٹ قرار دے رہے ہیں. آپ عباس اطہر شاہ صاحب پہ لگائے گئے الزامات کو ثابت کریں. آپ ہمارے اثاثوں کی چھان بین کرائیں. میں نے تو کہا ہے کہ اب ہم میدان میں ہیں، ہم تو ڈیفینس کریں گے، کیونکہ یہ چیز مجھے قطعاً برداشت نہیں ہوئی کہ عباس اطہر شاہ صاحب کے بارے میں آپ نے جو کلمات کہے ہیں، یہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں ان کو سن کے خاموش ہو جاؤں. میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ آپ کو بہت ترقی دے. جہاں آپ کو ایک طیارہ دیا وہاں پہ 10 طیارے ہوتے ہیں. میں دوبارہ کہتا ہوں، لیکن اب آپ جرت کا مظاہرہ کریں. آپ بہت جرت مند ہیں نا، تو پھر ان صحافیوں کے نام لیں جن کو آپ ٹاؤٹ قرار دے رہے ہیں، جن صحافیوں پہ آپ نے انتہائی سنگین الزام عائد کیے ہیں. تو پھر یہ شعبہ اتنا ہی برا ہے تو آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر آپ کو اسی شعبے میں آ کے اللہ پاک نے ترقیاں دی ہیں. اگر میں کچھ باتیں کروں تو پھر وہ ذاتیات پہ چلی جائیں گی، تو میں ذاتیات پہ بھی جانا نہیں چاہتا. ہم باخبر صحافی ہیں. ہم نے بھی اپنی زندگی کے جو 27 سال ہیں نا وہ لاہور کی صحافت میں گزارے ہیں. اور آپ پرنٹ میڈیا کے صحافیوں کی بات کر رہے ہیں نا، تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہم نے اس دور میں بھی کام کیا ہے کہ جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو ہماری موٹر سائیکل بھی پنچر ہوتی تھی، تو ہم اس میں ہوا برابر آ کے نا اسپاٹ پہ پہنچا کرتے تھے. الحمدللہ اسپاٹ رپورٹنگ کی ہوئی ہے، اسپاٹ پہ جاتے تھے، محنت کرتے تھے. ہمارے دور میں جو کرائم رپورٹنگ ہوتی تھی اس وقت تو یہ وسائل بھی نہیں تھے جو آج کل آگے ہیں. بڑے کم وسائل میں ہم نے محنتیں کی ہیں، اور پھر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ آپ ورکر صحافیوں کے اثاثوں کی چھان بین کرائیں. آپ کے ماشاءاللہ بہت سورس ہوں گے، بہت سورس ہیں بھی صحیح، آپ کے اداروں میں بھی بہت تعلقات ہیں. آپ ہمارے بھی اثاثوں کی چھان بین کرائیں اور اپنے اثاثے بھی ڈکلیئر کریں اور جرت کا مظاہرہ کریں. تو پھر میں بھی آپ کو سلوٹ کروں گا کہ راتوں رات. اگلی بات آپ خود سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو آپ بہت کچھ کہتے ہیں، اب خود بھی یہ سننے کا حوصلہ رکھیے گا. اور نیکسٹ ٹائم اگر آپ کسی صحافی کا پر بات کرتے ہیں تو پھر اشاروں کناروں میں نہ کریں، نام لیں اس کا، جرت کا مظاہرہ کریں. جس طرح فواد چودھری صاحب جو ہمارے سابق منسٹر رہ چکے ہیں، ان کا نام لیا تھا نا، تو پھر فواد چودھری صاحب نے آپ کو جرت اپنی دکھائی تھی، تو پھر اس کے بعد آپ نہیں تھے بولے. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. ناظرین، مجھے میرے اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. انتظار رہے گا اب مبشر لقمان کے جواب کا، اور انشاءاللہ تعالی ڈٹ کے فیس کریں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے. اللہ نگہبان.